السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے جیل سے 4 پیغامات بھیجے ہیں، کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بڑی خبر ہے، کیا خبر ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ پاکستان نے آئی سی سی سے ایک شکایت کی ہے، گزشتہ روز جو بھارت کا ہمارے ساتھ میچ ہوا تھا اس حوالے سے کیا شکایت کی گئی ہے وہ تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ کچھ مزید خبریں پاکستان سے، بیرون ملک سے کوشش ہوگی کہ آج کے اس بلاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائے۔ ہمارے نائب وزیر اعظم اس وقت نیو یارک میں پہنچ چکے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نیو یارک کی طرف روانہ ہیں۔ دوسری طرف یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، احسن اقبال صاحب چین پہنچ رہے ہیں، وہ چین جا رہے ہیں۔ اب غیر ملکی دورے ہو رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اب یہ جو اقوام متحدہ کا اجلاس ہے اس میں وزیر اعظم صاحب بھی شرکت کر رہے ہیں، نائب وزیر اعظم بھی شرکت کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو وزیر خارجہ ہیں وہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وقت کے دیگر افراد بھی ہیں۔ یہ نان سٹاپ غیر ملکی دورے چل رہے ہیں اور یقیناً ان دوروں سے عام پاکستانی کی زندگی کے اوپر تو بہت زیادہ کوئی اچھا اثر پڑ رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے مسلسل یہ غیر ملکی دورے کیے جا رہے ہیں۔ ایک دورہ ابھی ختم نہیں ہوتا ہے، ایک دورے سے آپ نکلتے ہیں تو دوسرے دورے میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے آپ نے دیکھا سعودی عرب گئے، وہاں پہ تو اچھی بات ہے، ایک بڑا معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد برطانیہ چلے گئے، وہاں پہ کیا کیا برطانیہ میں، برطانیہ سے کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، برطانیہ میں وہ کیوں گئے، پھر کچھ دن برطانیہ میں کام کیا۔ اب وہ امریکہ چلے گئے ہیں۔ امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشنز کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں وہ شرکت کریں گے۔ چلیں، وزیر اعظم صاحب کا جانا بہت ضروری تھا، تو کیا نائب وزیر اعظم کا بھی جانا ضروری ہے، دیگر لوگوں کا بھی جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ وفد کے جو اراکین کی تعداد بھی کافی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب چین گئے ہوئے تھے، وہ اب چین سے واپس آئے ہیں، اب احسن اقبال صاحب جا رہے ہیں۔ تو نان سٹاپ، جسے میں نے آپ کو کہا کہ ایک دوروں کی جسے آپ کہہ سکتے ہیں تسلسل ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ اچھا جی، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع کے اوپر وہاں پہ گاوی کی جو سربراہ ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ان نیو یارک فار جنرل اسمبلی ویئر وی آر ایٹ اے کروشل کراس روڈز ٹو ریفارم دا گلوبل ہیلتھ آرکیٹیکچر۔ ایز پارٹ آف دیٹ ایفرٹ وی مسٹ place a sharp focus on empowering and strengthening the countries we serve۔ اب یہ گاوی کی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چیف آپریٹنگ آفیسر یا ہیڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، گاوی وہ الائنس ہے جو دنیا بھر میں ویکسین کرتے ہیں، جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ ان کے جو ہیلتھ سٹرکچرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت پرومیننٹ قسم کی پوزیشن ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر کے پاس، جہاں پہ دنیا بھر کے سربراہان مملکت سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور دنیا کا جو گلوبل ہیلتھ سٹرکچر ہے اس کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس لیول کے اوپر ان کی آرگنائزیشن آپریٹ کرتی ہے اور کس لیول کا کام ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کر رہی ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں، اور ان دونوں چیزوں کے اوپر افسوس ہی ہوتا ہے کہ ثانیہ نشتر کے بعد پاکستان کے اندر جو ذمہ داری تھی جو ثانیہ نشتر صاحبہ کے پاس تھی وہ حکومت نے کس کو دی، ان کا کیا سٹریچر ہے، ان کا کتنا عالمی ایکسپوجر ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر ثانیہ نشتر کی سیٹ پہ، جس سیٹ کے اوپر ثانیہ نشتر صاحبہ جیسی شخصیت تھی جن کو عمران خان صاحب لے کے آئے تھے، وہ جب سیٹ خالی ہوئی اس کے اوپر پی ٹی آئی نے کس کو ایز اے ٹیکنوکریٹ منتخب کیا۔ میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب میں نہیں کہوں گا کہ لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ ادھر اور بھی بہت سارے فکر والے معاملات ہیں، تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن حکومت نے کس کو وہ ذمہ داریاں دی، حکومت کی جانب سے کون آیا، کیونکہ حکومت کو ثانیہ نشتر صاحبہ جیسی شخصیت قابل قبول نہیں تھی، وہ اپنے سینیٹرشپ سے مستعفی ہوئی چلی گئی، تو وہ حکومت نے جو کیا وہ تو حکومت نے کیا۔ پھر پی ٹی آئی نے ان کی جگہ پہ جس ٹیکنوکریٹ کو لے کے پی ٹی آئی والے آئے، تو پی ٹی آئی والوں کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، 5 ججز آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جا کے ادھر انہوں نے درخواستیں اپنی جمع کروائی تھیں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے 5 معزز ججز کی جو آئینی درخواستیں ہیں ان پر اعتراضات لگا کر ان کو واپس کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے اپنے اعتراضات کے اندر کہ جو یہ درخواستیں دی گئیں ان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ کون سا مفاد عامہ کا یہاں پہ کوسچن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ وہ جو 5 ججز انصاف لینے گئے تھے، اب اس ملک کے اندر آپ حالت دیکھیں کہ جو 5 معزز جج صاحبان، ہائی کورٹ کے 5 معزز جج صاحبان ہیں، ان کی درخواست پہ یہ اعتراض لگ گیا کہ جی یہ قانونی طریقے سے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آئینی فیصلے کرتے ہیں، جو قانونی فیصلے کرتے ہیں، ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو درخواست دی ہے اس پہ تو آئینی اعتراض لگ گیا۔
تو اس میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں، یعنی وہ قانون سے ایک طرح سے نابلد ہیں۔ ایک اعتراض تو یہی کہتا ہے نا کہ جی ان کی جو قانون کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ محدود ہے یا ناقص ہے۔ پھر ایسے لوگ جو ہے وہ ملک کے اندر ہائی کورٹ کے جج بھی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایک درخواست جو ہے وہ دیتے ہیں تو آگے سے سپریم کورٹ کا رجسٹرار کا آفس ان کے اوپر اعتراض لگا دیتا ہے۔ اس پر سینئر صحافی حسن ایوب صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ عالیہ سے 5 موزز بن کر آنے والوں کو عظما نے کہا چلو شاباش بھاگو یہاں سے۔ اب یہ پتہ نہیں وہ کس کا ذکر کر رہے ہیں، عالیہ اور عظما، آئی ڈونٹ نو، لیکن اشارہ کس طرف ہے اس کا تھوڑا بہت اندازہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن بڑی خبر یہی ہے کہ سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی 5 آئینی درخواستیں اعتراض لگا کر واپس کر دی، یعنی ان میں سے ایک بھی جج کی درخواست اس قابل نہیں تھی کہ اس کو سنا جا سکے یا آگے بڑھایا جا سکے، اور وہ یعنی فول پروف نہیں تھی قانونی اعتبار سے۔ سب کے اندر قانونی نقائص تھے جس کا اعتراض لگا کے وہ درخواستیں واپس کر دی گئی ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے جی مجھے پتا نہیں کہ مشن نور کہاں سے چلا اور کس نے یہ شوشہ چھوڑا، پارٹی کا اس مشن سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہی پارٹی نے کبھی اس کا اعلان کیا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کا یہ جو مشن نور تھا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو اگر کوئی تعلق نہیں تھا تو بیچ میں وضاحتیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی ایک وہ ہے نا سوچنے والی چیز ہے۔ آپ پھر اس کو آن ہی نہ کرتے، اس پہ بات ہی نہ کرتے، تو یہی چیز لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پارٹی کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، عام لوگوں کا یہ تھا، ان کی انیشیٹو تھا، تو آپ اس کو چلنے دیتے۔ اگر کوئی اعتراض ہو رہا ہے تو وہ جانے اور اعتراض کرنے والے جانے۔ پر اینی وے اب بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں اور پتہ نہیں یہ شوشہ کس نے چھوڑا۔ فخر زمان صاحب کو جیسے آؤٹ دیا گیا کل کے میچ میں، اس کے اوپر اب پاکستان نے امپائر کے خلاف آئی سی سی کو شکایت لگا دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن گزشتہ روز وہی انڈیا کا کیپٹن تھا، دوبارہ اس نے ہاتھ نہیں ملایا، وہی میچ ریفری تھا، اسی تنخواہ پہ ہم نے وہی میچ کھیلا، اسی طریقے سے کھیلا، دوبارہ اسی طریقے سے ہارے، تو یہ اتنے زیادہ پھر جتن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کہا گیا جی یہ بڑی یہ حرکت ہو گئی، امپائر یا ریفری جب تک نہیں نکالا جائے گا ہم کھیلیں گے نہیں، لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ جی ہماری اتنی نہیں ہے پسلی کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں، جس تنخواہ پہ کر رہے ہیں اسی پہ کام کرتے ہیں، اور پھر اسی پہ ہم نے کام کیا۔ اب یہ ایک نئی شکایت آئی ہے۔ ویسے جو فخر زمان صاحب کو جس طریقے سے آؤٹ دیا گیا وہ میری نظر میں تو آؤٹ نہیں تھا، اب آبویسلی 2-3 اور اینگل سے اس کو دیکھا جائے تو پھر پتا چلے گا۔ فار سم ریزن جو تھرڈ امپائر تھا اس کو بہت ہی جلدی تھی بھائی آؤٹ دینے کی، تھرڈ امپائر نے تو بہت ہی زیادتی کی ہے، ویسے تھرڈ امپائر بہت زیادتی کرتا ہے، اس نے بہت ہی زیادتی کی ہے، اس نے جناب فوراً اس کو جو ہے وہ آؤٹ دے دیا۔ بالکل واضح لگ رہا تھا کہ تھرڈ امپائر نے بہت زیادتی کی ہے، تھرڈ امپائر بہت ہی جلدی میں تھا، مطلب وہ تو جو اپیل کر رہے تھے لگتا ہے ان سے بھی جلدی میں تھا تھرڈ امپائر کے جناب اس کو آؤٹ دیا جائے اور جو اپیل کر رہے ہیں ان کی اپیل منظور کر لی جائے۔ اب اس کے اوپر پی سی بی نے آئی سی سی کو شکایت لگائی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس شکایت کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کرکٹ میں تو ہم ان سے ہار گئے تو ہم نے ان کو اس میں جنگ میں شکست دے دی، بھائی وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، وہ تو آپ کی فوجی کارکردگی ہے، وہ تو آپ کی فوج نے ان کو شکست دی ہے نا، لیکن یہاں پہ جو کرکٹ میں ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی تو بات کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ آج آپ اپنے کرکٹ کو کس لیول کے اوپر لے کے آگئے، کس نہج پہ لے کے آگئے؟ کیا ماضی کے اندر کیا پاکستان کی کرکٹ ہماری زندگیوں میں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کرکٹ کی یہ حالت ہوئی ہو کہ آج انڈینز یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں، یہ تو ہمارے حریف ہی نہیں ہے، ان کو تو جب دل چاہتا ہے ہم ہرا دیتے ہیں۔ بہت بری حالت ہے اس وقت ہماری کرکٹ کی، کس نے ہماری کرکٹ کو اس نہج پہ پہنچایا وہ پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری شخصیات کے نام آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام آتے ہیں، اور حالیہ دور کے اندر بھی جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے جو نگران کابینہ تھی اب وہ اٹھ کے آگے نگران وزیر اعلیٰ صاحب چیئرمین پی سی بی بن گئے ہیں، ان کے جو منسٹر تھے اب ان کو بھی وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے، ایک اور شخصیت کو بھی وہاں پہ لایا گیا، تو جس طریقے سے یہ سارا معاملہ چلایا جا رہا ہے تو پھر اس میں ہمیں زیادہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یا تو ہوتا نا کہ بڑا پروفیشنلی معاملے کو چلایا جاتا، ایک طرف آپ کے جناب وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، وہ آپ کے چیئرمین پی سی بی بھی ہیں، کیا کوئی یہ پاسبل ہے کہ ایک بندہ یہ ساری چیزیں اس طریقے سے مینج کر سکے؟ اور اس ملک کے اندر کہ جہاں پہ سیکیورٹی کی حالت یہ ہے کہ کل ہی آپ کو پتا ہے کہ زیارت سے خبر آئی کہ جو اے سی زیارت کو اغوا کیا گیا تھا، ساتھ ان کے بیٹے کو، ان کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا، مار دیا۔ اس کے علاوہ آئے روز جو ملک کے اندر ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، لیکن ایسے موقع پہ جو ہمارا وزیر داخلہ ہے وہ ہمارا چیئرمین پی سی بی بھی ہے، تو اس کے لیے تو کریڈٹ پھر آپ کو زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو دینا ہی پڑے گا۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ حارث رؤف ٹھیک ٹکریا،
کم چک کے رکھو، کرکٹ میچ تو ہوتے رہتے ہیں لیکن 6-0 کی ہزیمت انڈیا قیامت تک نہیں بھول پائے گا۔ بھارتی شائقین کو 6-0 کا نشان دکھانے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل۔ جو حارث رؤف صاحب ہیں وہ یہ سب حرکتیں کرتے رہے۔ بھائی اگر ہم بھارتی کیپٹن کے اوپر تنقید کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو ان کا رویہ مناسب نہیں تھا۔ یہاں پہ تو دیکھیں نا، پہلے بھارت نے کام شروع کیا تھا، اگر بھارت والا کوئی پلیئر یا کوئی ایسی بات کرتا تو آپ آگے سے ضرور جواب دیتے، لیکن ان کو تو بھیجا تھا وہاں پہ کہ آپ نے میچ جیتنا ہے اور میچ جیت کے جو ہے واپس آنا ہے۔ پر خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کام چک کے رکھو، بڑا اچھا کام ہے۔ بھائی انہوں نے کام چک کے رکھنا ہے اپنی بال سے، اپنی بیٹنگ سے، باقی جو سیاسی طور پہ اور دیگر چیزوں کا کام چکنا ہے وہ تو پھر حکومت نے چکنا ہے۔ اور ویسے بھی انڈیا کا تو کام جو ہوا تھا انڈیا کے ساتھ وہ تو پوری دنیا نے دیکھا، لیکن یہاں پہ جو ہماری عزیمت ہو رہی ہے، جو کرکٹ میں ہماری عزیمت ہو رہی ہے وہ بھی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پر اس میں ایک آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا انڈین ٹیم کا رویہ رہا تو پھر یہ ہمارے بھی نوجوان ہیں تو اس نے بھی پھر آگے سے ادھر انڈین شائقین کو بتایا کہ بھائی آپ کے ہم نے 6 جہاز گرائے تھے، اس میں انڈینز کو تکلیف تو کافی ہوئی ہوگی۔ اب پتہ نہیں اس پہ وہ شکایت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میچ ریفری کو ہٹایا جائے یا نہ ہٹایا جائے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اس پہ۔ علیمہ خان صاحبہ جی عمران خان صاحب کے اڈیالہ جیل سے 4 آج پیغامات لے کے آئیں، میڈیا سے انہوں نے ٹاک بھی کی، اور اڈیالہ جیل میں ان کا جو توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز کو، ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے کہ آپ نے جب بھی یہ کیس لگے گا آپ نے عوامی اسمبلی باہر لگانی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے 4 پیغامات بھیجے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوا ہے، جھوٹی گواہی پر کیس ختم ہونا چاہیے۔ سابق ملٹری سیکرٹری نے بھی تمام دستاویزات کو درست قرار دے دیا، لگتا ایسے ہے کہ اگلی 2-3 سماعتوں میں کیس ختم ہو جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ اس کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی رہا ہو جائیں گے۔ اب توشہ خانہ کی اس دن بھی میں نے کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کی تھی کہ کیا کچھ نہیں یہ لے کے گئے، اتنے گفٹ لے کے گئے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ معزز لیڈران تھے ان کی بیگمات کے نام ہے، لیکن آج تک کبھی کسی کے اوپر اس طرح کا کیس نہیں بنا جس طرح کا کیس بشرا بی بی کے اوپر چلایا جا رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا کہ کس وزیر اعظم کی اہلیہ نے کتنی گھڑیاں لی، کیا کچھ لیا، کون کون سے تحفے لیے، کوشش کروں گا کہ وہ ساری تفصیلات میرے پاس موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں سے لوگ کیا کچھ لے کے، لیکن اگر کیس بنتا بھی تھا تو وہ تو خان صاحب پہ بنتا تھا، وزیر اعظم تو وہ تھے لیکن ان کی اہلیہ کے اوپر بھی کیس ڈالا گیا۔ اینی وے علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کرکٹ پر بھی بات کی، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی نے کرکٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 2021 میں پاکستان نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کرکٹ کے حوالے سے کچھ اور تنقید بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ کرکٹ بھی کسی اور کے حوالے کر دیا جائے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی محسن نقوی جس طرح کرکٹ چلا رہے ہیں اسی طرح اس وقت ملک بھی اسی طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 2/3 اکثریت ملی تھی لیکن ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کر لیا گیا، ووٹ چوری کر کے چوروں کو حکومت دے دی گئی۔ یہ وہ کہہ رہی ہیں، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں، یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی سزا یافتہ لوگوں کو ہم پر مسلط کیا گیا، پاکستان میں اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو مکمل طور پر دبا دیا گیا۔ خان صاحب نے کہا کہ جو لوگ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ عمران خان صاحب نے 27 سپتمبر کو جو جلسہ ہونا ہے اس کے حوالے سے کہا کہ جی پوری قوم اس جلسے کے لیے نکلے۔ میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ قوم کی آزادی کے لیے ہے۔ پارٹی کو ہدایت کی کہ جلسے کو کامیاب بنائیں اور خصوصی ہدایات انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو اور جنید اکبر صاحب کو دی۔ انہوں نے کہا جی کہ 3 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے اور ہم مذاکرات کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کر رہے ہیں، ان سے بھی مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری پارٹی کو مزید دبایا گیا، مذاکرات کا کوئی ہمیں مثبت آگے سے کوئی جواب نہیں ملا اور چیزیں آگے نہیں بڑھ سکی۔ تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا ہے، اور یہ پیغام انہوں نے جو بھیجا ہے کہ جناب یہ سب سے امپورٹنٹ پیغام ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ عمران خان نے نام لے کے کہا کہ بیرسٹر گوہر، بیرسٹر صاحب اور علی امین گنڈا پور کو کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہ کرے۔ عمران خان نے کہا جس نے بات کرنی ہے وہ آ کے مجھ سے جیل میں بات کر لے، میرے سے بات کرے، باقی میری پارٹی کی طرف سے تمام لوگوں کو ہدایات ہے کہ آپ نے کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ عمران خان صاحب نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی، اس کو ایک اچھا معاہدہ قرار دیا اور اس پہ کہا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر رابطے بحال رکھنے چاہیے۔ اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ حرمین شریفین کی حفاظت ہمارے لیے سعادت ہے، تو انہوں نے اس معاہدے کو اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے یہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے یہ ایک پازیٹو پیش رفت ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔